وصیت کی یہ شک ایک بکواس ہے۔ میں 29 سال کا ہوں اور اپنی مرضی کا مالک ہوں۔ مجھے میری دادی کی جائیداد حاصل کرنے کے لیے کسی 2 کوڑی کی عورت سے شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مظفر حسین نے غصے سے چمڑے کے بھاری فائل وکیل کے منہ پر دے ماری۔ فائل کے کاغذات ہوا میں اڑتے ہوئے پورے عالیشان دفتر کے چمکدار فرش پر بکھر گئے۔ مظفر کی آواز میں ایک ایسی گرج تھی جو سامنے بیٹھے انسان کا خون خشک کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے اور چہرے پر ایک سرد اور بے رحم تاثر تھا۔ وہ ایک ایسا بزنس ٹائکون تھا جس نے جذبات اور رشتوں کو ہمیشہ اپنے جوتے کی نوک پر رکھا تھا۔ اس کی زندگی میں خاندانی روایات یا محبت نام کی کسی چیز کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اس کا باپ برسوں پہلے خودکشی کر چکا تھا اور اس تلخ حقیقت نے اسے پتھر دل بنا دیا تھا۔ وکیل نے خوف کے مارے اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کیا اور کرسی پر پیچھے کھسکتے ہوئے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا، سر، یہ میری شرط نہیں ہے بلکہ آپ کی دادی بیگم صاحبہ کی آخری اور قانونی وصیت ہے۔ قانون کے مطابق آپ کو اس جائیداد اور کمپنیوں کا مکمل کنٹرول تبھی ملے گا جب آپ ان کی لکھی ہوئی 2 شرائط پوری کریں گے۔ اس معاملے میں بالکل بے بس ہوں۔ وکیل کی سانسیں پھول رہی تھیں، لیکن اسے اپنا کام بہرحال پورا کرنا تھا۔ مظفر نے اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑکی کے باہر شہر کی اونچی عمارتوں کو دیکھا اور انتہائی حقارت آمیز لہجے میں پوچھا، کون سی 2 بکواس شرائط؟ جلدی بولو، میرے پاس تمہاری ان فضولیات کے لیے سارا دن نہیں ہے۔ میرا ایک منٹ لاکھوں ڈالر کا ہوتا ہے۔ مظفر نے مڑ کر وکیل کو گھورا جسے اسے کچا چبا جائے گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو فوری طور پر باقاعدہ نکاح کرنا ہوگا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کو اپنی وہ یونیورسٹی کی ڈگری مکمل کرنی ہوگی جو آپ نے برسوں پہلے ادھوری چھوڑ دی تھی۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو ساری جائیداد یتیم خانوں اور فلاحی اداروں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ وکیل نے جلدی الفاظ ادا کیے تاکہ مظفر کے غصے کا نشانہ بننے سے بچ سکے۔ مظفر نے دانت پیستے ہوئے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچ لیں، اس کے ماتھے کی رگیں ابھر آئیں۔ اس نے فیصلہ کن انداز میں میز پر زور سے ہاتھ مارا، ٹھیک ہے، اگر اس بڑھیا کو مرنے کے بعد بھی میری زندگی کنٹرول کرنے کا شوق تھا تو میں یہ شرائط پوری کر دوں گا۔ میں کل ہی اس گھٹیا یونیورسٹی میں داخلہ لے لوں گا اور کسی بھی ضرورت مند اور بھوکی لڑکی کو چند روپوں کے عوض خرید کر یہ شادی کا ناٹک بھی رچا لوں گا۔ تم نکاح نامے اور ڈگری کے پیپرز تیار رکھو اور اب میرے دفتر سے نکل جاؤ۔ مظفر نے انتہائی سرد مہری اور بے حسی سے اپنا آخری فیصلہ سنایا اور وکیل کو ہاتھ کے اشارے سے باہر نکلنے کا حکم دیا۔ سرکاری اسپتال کے بدبودار اور پرہجوم راہداری میں فنائل اور ادویات کی تیز بو پھیلی ہوئی تھی۔ 22 سالہ ملیحہ دیوار سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کی ماں وارڈ کے اندر بستر پر بے سدھ پڑی تھی۔ وہ کینسر کی آخری سٹیج پر تھی اور موت سے جنگ لڑ رہی تھی۔ ملیحہ کے والد کا کئی سال پہلے انتقال ہو چکا تھا اور تب سے وہ دونوں ماں بیٹی اس ظالم دنیا میں تنہا تھی۔ ڈاکٹر وارڈ سے باہر نکلا اور انتہائی اسپاٹ اور 2 ٹوک الفاظ میں ملیحہ کی طرف دیکھ کر بولا، دیکھو لڑکی، ہم نے تمہیں پہلے بھی بتایا ہے کہ اسپتال کے کچھ اصول ہیں۔ تمہاری والدہ کی حالت بہت خراب ہے اور کینسر تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اگر 2 دن کے اندر کیمو تھراپی کے لیے 5 لاکھ روپے جمع نہ ہوئے تو ہم مزید علاج نہیں کر سکتے۔ ہم انہیں کل صبح ڈسچارج کر دیں گے کیونکہ بیڈ خالی کرنے کا اوپر سے پریشر ہے۔ ڈاکٹر نے اپنی فائل بند کی اور کسی ہمدردی کے بغیر وہاں سے جانے لگا۔ ملیحہ نے آگے بڑھ کر ڈاکٹر کا راستہ روکا اور روتے ہوئے التجا کی، ڈاکٹر صاحب، خدا را مجھے کچھ وقت دے دیں، میں پیسوں کا بندوبست کر لوں گی۔ میری ماں کو اس حالت میں اسپتال سے مت نکالیے، وہ مر جائیں گے، مجھ پر رحم کریں۔ ملیحہ کی آواز میں بے بسی تھی، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اسپتال پیسوں سے چلتا ہے، دعاؤں سے نہیں۔ پیسے لاؤ اور علاج کرواؤ، ڈاکٹر نے بے رخی سے جواب دیا اور آگے بڑھ گیا۔ ملیحہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا اور وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ یا اللہ، میں 5 لاکھ روپے کہاں سے لاؤں؟ میرے تو باپ کا سایہ بھی سر پر نہیں ہے۔ میں پارٹ ٹائم ٹیوشن پڑھا کر بمشکل گھر کا کرایہ اور 2 وقت کی روٹی پوری کرتی ہوں۔ میرے پاس تو
اپنی ماں کو بچانے کے لیے کوئی راستہ نہیں بچا۔ میں کیا کروں؟ ملیحہ نے سسکیوں کے درمیان اپنے رب سے شکوہ کیا تھا۔ کچھ دیر رونے کے بعد ملیحہ نے اپنے آنسو صاف کیے اور ایک آخری امید لے کر اسپتال سے باہر نکلی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے سگے چچا کے پاس جائے گی۔ شہر کے پوش علاقے میں ملیحہ کے چچا کا عالی شان گھر موجود تھا۔ اس کا چچا ایک انتہائی لالچی، خود غرض اور سنگدل انسان تھا۔ ملیحہ ڈرتے ڈرتے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی، جہاں اس کا چچا نرم صوفے پر بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ ملیحہ نے آگے بڑھ کر گڑ گڑاتے ہوئے اپنے چچا کے پاؤں پکڑ لیے اور روتے ہوئے التجا کی، چچا جان، میری ماں مر رہی ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اگر کل تک 5 لاکھ روپے نہ ملے تو علاج روک دیں گے۔ خدا را میری مدد کریں۔ ملیحہ کی آواز میں ایک درد کا طوفان تھا۔ چچا نے چائے کا کپ میز پر پٹخا اور انتہائی حقارت اور غصے سے ملیحہ کو زوردار دھکا دیا۔ ملیحہ فرش پر جا گری۔ دور ہٹو مجھ سے، میں نے کوئی خیراتی ادارہ نہیں کھول رکھا کہ تم جیسی بھکارنوں کو 5 لاکھ روپے بانٹتا پھروں۔ تمہارے باپ نے ساری زندگی کچھ نہیں کمایا اور میرے نام پر دھبا بنا رہا، اب تم میرے سر آ گئی ہو۔ چچا نے اپنی توند پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انتہائی حقارت آمیز نظروں سے ملیحہ کو دیکھا۔ ملیحہ نے اپنے آنسو صاف کیے اور ہاتھ جوڑ کر دوبارہ بولی، چچا جان، یہ بھیک نہیں ہے، میں آپ کو یہ رقم پائی پائی کر کے واپس لوٹا دوں گی۔ میں دن رات محنت کروں گی، بس اس وقت میری ماں کی جان بچا لیں۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ ملیحہ کی آواز خوف سے لرز رہی تھی۔ چچا کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک ابھری۔ اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ایک شرط رکھی، رقم مل سکتی ہے لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ تمہارے باپ کا جو خستہ حال مکان ہے نا، جس میں تم لوگ رہتے ہو، وہ مکان فوراً میرے نام ٹرانسفر کرو، اس کے کاغذات میرے حوالے کرو، تبھی میں تمہیں 5 لاکھ دوں گا۔ بولو منظور ہے؟ یہ سودا۔ چچا نے ایک شاطر تاجر کی طرح اپنا جال بچھایا۔ ملیحہ یہ سن کر سکتے میں آ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ چھوٹا سا مکان ہی ان کا واحد آسرا اور چھت ہے، اور اگر وہ مکان بھی چلا گیا تو وہ اور اس بیمار ماں سڑک پر آ جائیں گے۔ نہیں چچا جان، میں وہ مکان آپ کے نام نہیں کر سکتی، وہ میرے باپ کی آخری نشانی ہے اور ہمارے سر چھپانے کی واحد جگہ ہے۔ آپ مجھ سے ایسا سودا مت کریں، خدا را مجھ پر رحم کریں، میں ایک یتیم لڑکی ہوں۔ ملیحہ نے شدت غم سے نڈھال ہو کر انکار کیا تو چچا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر ملیحہ کا بازو سختی سے پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے دروازے کی طرف لے گیا۔ اگر مکان نہیں دے سکتی تو دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، جاؤ اور جا کر اپنی ماں کو مرتا ہوا دیکھو۔ آئندہ اس گھر کا رخ مت کرنا، نہ ہی مجھے چچا کہنا، میرا تم جیسی غریبوں سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ چچا نے اسے زور سے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا اور بھاری دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ ملیحہ شدید مایوسی، تھکاوٹ اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ سڑکوں پر پیدل چلتی رہی۔ رات کا اندھیرا پھیل رہا تھا اور اس کے پاس کوئی منزل نہیں تھی۔ اس کے قدم بوجھل تھے اور دماغ سن ہو چکا تھا۔ اگلے دن کی صبح ملیحہ کے لیے قیامت خیز تھی۔ وہ شدید بخار میں تپ رہی تھی اور مسلسل نیند کی کمی نے اس کے چہرے کو زرد کر دیا تھا، لیکن اسے ہر حال میں اپنی یونیورسٹی پہنچنا تھا۔ آج فیس معافی کا فارم جمع کروانے کی آخری تاریخ تھی، اور اگر وہ فارم جمع نہ کرواتی تو اس کا داخلہ منسوخ ہو جاتا۔ یونیورسٹی کا ماحول ہمیشہ کی طرح چہل پہل سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں فارم کی خستہ حال فائل تھی اور وہ کوریڈور میں لڑکھڑاتی ہوئی قدم اٹھا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے آگے بار بار اندھیرا چھا رہا تھا، اس کا سر چکرا رہا تھا، لیکن وہ اپنی ماں کے زرد اور بیمار چہرے کو یاد کر کے زبردستی خود کو چلنے پر مجبور کر رہی تھی۔ دوسری طرف یونیورسٹی کے مرکزی دروازے پر ایک سیاہ رنگ کی چمچماتی ہوئی انتہائی مہنگی لگژری گاڑی آ کر رکی۔ گارڈز نے فوراً آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ مظفر حسین اپنے مخصوص مغرور اور شاہانہ انداز میں گاڑی سے باہر نکلا۔ اس نے 3 پیس بلیک سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کی آنکھوں پر سیاہ چشمہ تھا۔ مظفر صرف اپنی حاضری پوری کرنے اور ڈگری کا مسئلہ حل کرنے یہاں آیا تھا۔ اس کی مغرور چال اور سرد چہرے کو دیکھ کر تمام اسٹوڈنٹس خاموشی سے راستہ چھوڑ رہے تھے۔ اسے اس تعلیمی ماحول
انعام لوگوں اور اس ہجوم سے شدید جڑ تھی۔ وہ اپنے کان سے لگے مہنگے بلوٹوتھ ہینڈ سیٹ پر اپنے مینیجر کو ہدایت دے رہا تھا۔ میں نے کہا ہے نا کہ اس کمپنی کے شیئرز آج ہی گرنے چاہیے۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان کا کتنا نقصان ہوگا۔ اس سڑک پر آ جائیں یا بھیک مانگیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ مجھے مارکیٹ میں اپنی اجارہ داری چاہیے اور بس۔ شام تک یہ کام مکمل ہو جانا چاہیے۔ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو کل دفتر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مظفر نے انتہائی سفاک اور عجیب سے لہجے میں کاروباری احکامات دیے اور فون کاٹ دیا۔ وہ بغیر کسی طرف دیکھے تیزی سے ایڈمنسٹریشن بلاک کے کوریڈور کی طرف بڑھا۔ اس کے جوتوں کی ٹک ٹک کوریڈور کی خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ اسی کوریڈور کے دوسرے سرے سے ملیحہ لڑکھڑاتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس کا سر چکرایا اور اس کے قدم ڈگمگائے۔ سامنے سے مظفر تیز قدموں سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ دونوں میں سے کوئی خود کو سنبھال پاتا، ایک زوردار تصادم ہوا۔ ملیحہ کے ہاتھ سے فارم کی فائل چھوٹ کر گر گئی اور وہ خود بھی توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ بخار اور کمزوری کی وجہ سے وہ سیدھا مظفر کے چوڑے سینے سے ٹکرائی اور زمین کی طرف گرنے لگی۔ مظفر جو عام طور پر لڑکیوں سے دور بھاگتا تھا اور ان کے وجود سے نفرت کرتا تھا، اس نے غیر ارادی طور پر ایک اضطراری حرکت میں ملیحہ کو گرنے سے بچا لیا۔ اس کے مضبوط بازوں نے ملیحہ کو اس کی کمر سے تھام لیا۔ ملیحہ ہوش و حواس سے بیگانہ مظفر کے بے حد قریب اس کے حصار میں تھی۔ مظفر نے حیرانی اور غصے سے اس لڑکی کو دیکھا جو اس کے اتنے قریب تھی۔ کوریڈور اس وقت بالکل سنسان تھا اور ان دونوں کے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ مظفر اسے دھکا دیتا یا ملیحہ خود کو سنبھال پاتی، ایک انتہائی غضبناک اور بھاری آواز کوریڈور میں گونجی۔ یہ کیا بےہودگی ہو رہی ہے یہاں؟ میری یونیورسٹی کو تم نوجوان نسل نے ڈیٹ پلیس بنا رکھا ہے۔ یونیورسٹی کا وائس چانسلر اپنے چند اساتذہ کے ساتھ وہاں کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وائس چانسلر نے ان دونوں کو اس انتہائی قریب اور مشکوک پوزیشن میں دیکھ کر غصے میں دھاڑتے ہوئے کہا، اب اگر کوئی اسٹوڈنٹ اس طرح ساتھ دیکھا گیا تو ان کے گھر کمپلین جائے گی۔ میں نے پہلے ہی سب کو ڈرا دیا تھا۔ یوں نہیں پڑھنے آتے ہو کہ عشق لڑانے؟ مجھے شرم آ رہی ہے تم دونوں کو اس حالت میں دیکھ کر۔ چانسلر آگے بڑھا اور اس نے نفرت بھری نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ ملیحہ نے گھبرا کر مظفر سے خود کو الگ کیا اور خوفزدہ نظروں سے چانسلر کو دیکھا۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، واٹ چاچو، لیکن آپ میری بات سنیں، ہم بس ٹکرا گئے تھے۔ ملیحہ کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ یہ وائس چانسلر کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا سگا چچا تھا جس نے کل اسے گھر سے دھکے دے کر نکالا تھا۔ چچا نے ملیحہ کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں حیرت اور پھر شدید غصہ ابھر آیا۔ وہ مظفر کو نہیں جانتا تھا کیونکہ مظفر کا تعلق ایک بالکل مختلف اور انتہائی امیر طبقے سے تھا۔ چچا ان کی سچویشن کو بالکل غلط سمجھ بیٹھا تھا۔ کوئی بکواس سننے کی ضرورت نہیں ہے، کال کرو دونوں اپنے باپ کو ابھی اسی وقت۔ میں تم دونوں کے والدین کو بلاؤں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ ان کی اولادیں یہاں پر کیا گل کھلا رہی ہیں۔ چچا نے اپنی انا اور طاقت کے نشے میں انتہائی سخت فیصلہ سنایا۔ دونوں پریشان اور عجیب مخمسے میں پھنس گئے۔ مظفر، جس کا باپ برسوں پہلے اپنی جان لے چکا تھا، چہرے پر ایک خطرناک اور سرد مسکراہٹ ابھر آئی۔ وائس چانسلر کا کشادہ اور ایئر کنڈیشن دفتر اس وقت ایک میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ چانسلر اپنے گھومنے والی مہنگی کرسی سے اٹھ کر غصے سے ٹہل رہا تھا، جبکہ ملیحہ مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی کانپ رہی تھی۔ تم جیسی نچلے طبقے کی لڑکیاں پڑھائی کے بہانے امیر لڑکوں کو پھانسنے آتی ہیں۔ تم نے میرے خاندان اور یونیورسٹی کی عزت خاک میں ملا دی ہے۔ میں نے تمہیں کل ہی اپنے گھر سے دھکے دے کر نکالا تھا اور آج تم نے یہ نیا تماشا کھڑا کر دیا۔ کیسی دن کے لیے تمہارے باپ نے تمہیں پیدا کیا تھا؟ چانسلر نے میز پر زور سے مکہ مارا اور اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ اس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا اور وہ اپنی سگی بھتیجی پر ہی تہمت لگاتے ہوئے ذرا بھی نہیں ہچکچا رہا تھا۔ چچا جان، خدا را میرا یقین کریں، مجھے بخار کی وجہ سے شدید چکر آ گیا تھا اور میں گرنے والی تھی۔ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو انہیں جانتی تک نہیں۔ میں تو صرف اپنی فیس معافی کا فارم جمع کروانے آئی تھی۔ آپ جانتے ہیں میری ماں اسپتال میں موت سے لڑ رہی ہے۔
ملیحہ نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے اور اس کی آواز ہچکیوں کے درمیان ٹوٹی۔ وہ مسلسل اپنی بے گناہی کی صفائیاں دے رہی تھی، لیکن اس کی کوئی سننے والا نہیں تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، میں تمہاری ایک سنے بغیر تمہیں اس یونیورسٹی سے نکال دوں گا۔ اور تم کون ہو؟ تمہارے باپ نے تمہیں یہی سکھایا ہے کہ تعلیم کے مقام میں جا کر غریب لڑکیوں کے ساتھ بے حیائی کرو؟ تم جیسے بگڑے ہوئے امیر زادوں نے اس تعلیمی ادارے کا ماحول تباہ کر دیا ہے۔ چانسلر نے مظفر کی طرف مڑ کر انتہائی حقارت اور غضبناک انداز میں اسے گھورا۔ وہ مظفر کی حیثیت اور طاقت سے بالکل ناواقف تھا۔ اپنی زبان کو لگام دو بڈھے، میرے باپ تک جانے کی ضرورت نہیں، ورنہ میں اس پوری یونیورسٹی کو بلڈوزر پھیر کر تمہارے سر پر گرا دوں گا۔ تم جانتے ہو کہ تم کس سے بات کر رہے ہو؟ میں مظفر حسین ہوں اور تمہاری اوقات میرے جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ مظفر نے اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ایک سرد اور خطرناک نظر سے چانسلر کو دیکھا۔ اس کے لہجے کی کاٹ اور آنکھوں کی وحشت چانسلر پر ایک قدم پیچھے ہٹنے پر مجبور کر گئی۔ مظفر نے ایک لمحے کے لیے ملیحہ کی خستہ حالی اور اس کے پرانے کپڑوں اور اس کے چہرے پر موجود خوف کو بغور دیکھا۔ اس کے شاطر اور کاروباری دماغ نے فوراً اس صورتحال کا نیا تجزیہ کیا۔ اسے دادی کی وصیت پوری کرنے کے لیے ایک ایسی ہی مجبور، کمزور اور غریب لڑکی کی ضرورت تھی جو اس کے احکامات مانے اور اس کے پیسوں کی محتاج ہو اور اس کے کاموں میں کبھی دخل نہ دے۔ یہ لڑکی اس کے لیے ایک بہترین مہرہ ثابت ہو سکتی تھی۔ ویسے بھی تم بلا وجہ اتنی دیر سے چیخ رہے ہو۔ میں اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرا وکیل آج ہی نکاح کے کاغذات تیار کر لے گا۔ مظفر کے ہونٹوں پر ایک شاطرانہ اور طنزیہ مسکراہٹ ابھری اور اس نے انتہائی پرسکون انداز میں دفتر کے اندر بم پھوڑا۔ کیا؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو جانتی تک نہیں۔ میں آپ سے شادی کیوں کروں گی؟ میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ ہی میں ایسا کوئی ارادہ رکھتی ہوں۔ ملیحہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا اور اس نے صدمے اور وحشت سے مظفر کو دیکھا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ شادی کوئی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں جو تم نے یوں ہی کہہ دیا۔ میں اس لڑکی کا سرپرست ہوں اور میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ چانسلر حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ مظفر کے قریب آیا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک کروڑ پتی انسان اس غریب لڑکی سے شادی کیوں کرنا چاہتا ہے۔ میں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں، تم بس نکاح خواہ کا بندوبست کرو اور خاموش رہو۔ تمہاری مرضی یا نام مرضی سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مظفر نے اپنا سیاہ چشمہ دوبارہ پہنا اور اپنا حتمی فیصلہ سناتے ہوئے دروازے کی طرف مڑا۔ اس نے کسی کے جواب کا انتظار نہیں کیا اور سیدھا دفتر سے باہر نکل گیا۔ ایڈمنسٹریشن بلاک کے باہر دوپہر کی دھوپ تیز ہو چکی تھی۔ ملیحہ روتے ہوئے تیزی سے باہر نکلی تاکہ اس پاگل انسان سے دور بھاگ سکے، لیکن مظفر نے لمبے قدم اٹھاتے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ اس کا سینہ ایک فولادی دیوار کی طرح ملیحہ کے سامنے تھا۔ آپ نے اندر وہ سب جھوٹ کیوں بولا؟ آپ مجھ غریب لڑکی کی زندگی اور عزت سے کیوں کھیل رہے ہیں؟ میرا راستہ چھوڑ دیں، مجھے اسپتال جانا ہے۔ میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے۔ ملیحہ نے اپنے آنسو سختی سے صاف کیے اور غصے اور شدید بے بسی سے مظفر کی آنکھوں میں دیکھا۔ اپنی یہ بکواس بند کرو اور میری بات غور سے سنو۔ مجھے تمہارے آنسوؤں اور تمہاری مجبوریوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے اور مجھے یہ شادی ہر حال میں کرنی ہے۔ مظفر نے انتہائی سرد اور بے رحم لہجے میں اسے خاموش کروایا۔ اس کی آواز میں پتھر جیسی سختی تھی جس نے ملیحہ کو مزید خوف زدہ کر دیا۔ مظفر نے اسے وہیں روتا ہوا چھوڑا اور اپنی چمچماتی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے اپنا پرسنل وکیل کو فون کیا۔ مجھے اس لڑکی ملیحہ کی ایک ایک تفصیل چاہیے، اس کا خاندانی پس منظر، اس کی سب سے بڑی کمزوری اور اس کی موجودہ صورتحال۔ سب کچھ اگلے 10 منٹ میں مجھے معلوم ہونا چاہیے۔ مجھے اس کا ہر وہ راز چاہیے جس سے میں اسے قابو میں کر سکوں۔ مظفر نے اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مارتے ہوئے وکیل کو حتمی حکم دیا اور فون کی اسکرین بند کر دی۔ چند ہی منٹوں میں مظفر کے فون پر ساری معلومات آ گئیں۔ وکیل نے ایک تفصیلی رپورٹ بھیج دی تھی۔ اسے معلوم ہو گیا کہ ملیحہ کی ماں
کینسر کی آخری سٹیج پر ہے اور اسے علاج کے لیے 5 لاکھ روپے کی اشد ضرورت ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ وائس چانسلر ہی اس کا سگا چچا ہے اور وہ ایک انتہائی لالچی، گھٹیا اور گرا ہوا انسان ہے جو پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مظفر نے ملیحہ سے دوبارہ بات کرنے کا وقت کا ضیاع سمجھا اور سیدھا اس کے لالچی چچا سے رابطہ کیا۔ شہر کے ایک مہنگے ترین ریسٹورانٹ کے VIP روم میں مظفر اور ملیحہ کا چچا آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ کمرے میں انتہائی قیمتی فرنیچر اور مدھم روشنی تھی۔ چچا کی آنکھیں تو اس شان و شوکت کو دیکھ کر ہی پھٹی ہوئی تھیں۔ یہ 50 لاکھ روپے کا کیش چیک ہے، تمہاری اور تمہارے بھائی کی ساری زندگی کی کل کمائی سے کئی گنا زیادہ۔ اسے غور سے دیکھو۔ مظفر نے میز پر چچا کے سامنے چیک پھینکا اور انتہائی اطمینان سے اپنی کرسی سے ٹیک لگا لی۔ 50 لاکھ روپے؟ لیکن مجھے اس اتنی بڑی رقم کے بدلے کیا کرنا ہوگا؟ میں تو ایک غریب انسان ہوں، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ چچا کی آنکھیں چیک پر لکھی رقم کو دیکھ کر باہر آ گئیں اور اس کی رال ٹپکنے لگی۔ اس کے لالچی فطرت پوری طرح جاگ گئی تھی اور وہ پیسوں کے لیے اندھا ہو چکا تھا۔ اپنی اس بھتیجی کا نکاح آج رات ہر حال میں میرے ساتھ کرواؤ، وہ بھی بغیر کسی سوال اور بغیر کسی ہنگامے کے۔ اگر تم نے یہ کام کر دیا تو یہ رقم تمہاری ہے، ورنہ میں یہ چیک پھاڑ کر تمہارے منہ پر مار دوں گا اور تم ساری زندگی سڑتے رہو گے۔ مظفر نے ایک شاطر تاجر کی طرح اپنی حتمی شرط پیش کی۔ اس کے لہجے میں کوئی لچک نہیں تھی اور اس کا فیصلہ پتھر پر لکیر تھا۔ ہسپتال کے وارڈ میں موت کی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مشینوں کی بیپ بیپ کی آوازیں دل کو دہلا رہی تھیں۔ ملیحہ اپنے بے ہوش اور موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ماں کے سرہانے بیٹھی اس کا کمزور ہاتھ چوم رہی تھی جب اس کا چچا طوفان کی طرح وارڈ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں لالچ اور درندگی ناچ رہی تھی۔ اٹھو یہاں سے اور میرے ساتھ چلو، آج رات تمہارا نکاح ہے اس امیر زادے مظفر حسین کے ساتھ۔ میں نے سب کچھ طے کر لیا، اب تمہیں زبان کھولنے کی ضرورت نہیں۔ چچا نے آگے بڑھ کر ملیحہ کا بازو انتہائی سختی سے پکڑا اور اسے بستر سے دور کھینچا۔ ملیحہ کا کاندھا درد سے چیخ اٹھا۔ چچا پاگل ہو گئے، میں کسی اجنبی اور مغرور انسان سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ پوری طاقت سے مزاحمت کر رہی تھی۔ اگر تو نے میری بات ماننے سے انکار کیا تو میں ابھی تیری اس مرتی ہوئی ماں کا یہ آکسیجن ماسک اتار دوں گا۔ یہ تڑپ تڑپ کر مر جائے گی اور اس کی موت کی ذمہ دار صرف تو ہوگی۔ بول کیا فیصلہ ہے تیرا، ماں کی جان یا تیری فضول ضد؟ چچا نے انتہائی صفاقی اور درندگی سے آکسیجن کی نالی پر ہاتھ رکھا اور اسے کھینچنے کی دھمکی دی۔ اس کے چہرے پر ایک شیطان خواندہ تھا۔ نہیں، خدا را ایسا مت کرے، میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، میری ماں کو مت مارے۔ آپ جو کہیں گے میں کروں گی، میں اس انسان کی غلامی کرنے کو تیار ہوں، لیکن میری ماں کی سانسیں مت روکیں۔ ملیحہ فرش پر گر کر دھاڑیں مار کر رونے لگی اور اس نے گڑ گڑاتے ہوئے چچا کی ٹانگیں پکڑ لیں۔ اس کا آخری سہارا بھی چھن رہا تھا اور وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ تو پھر چپ چاپ کھڑی ہو جاؤ اور میرے ساتھ چلو۔ اس نے 50 لاکھ دیے ہیں مجھے، اب تو اس امیر زادے کی تو ملکیت ہے۔ اپنے ہی آنسو صاف کر اور باہر چل کر گاڑی میں بیٹھ۔ چچا نے اسے حقارت سے ٹھوکر ماری اور ایک فتح مندانہ اور شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ دروازے کی طرف قدم بڑھایا۔ اس نے اپنی ہی بھتیجی کا سودا کر لیا تھا۔ میں کروں گی شادی، میں چل رہی ہوں آپ کے ساتھ، بس میری ماں کا علاج مت رکنے دیں اور انہیں کچھ مت کہے، میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ ملیحہ نے اپنی سسکیوں کو دباتے ہوئے موت جیسے اس رشتے کو قبول کر لیا۔ اس کے سامنے اپنی ماں کی جان بچانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ وہ ایک زندہ لاش کی طرح اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسی رات شہر کے مضافات میں واقع ایک تاریک، سنسان اور پرانے گیسٹ ہاؤس کے کمرے میں نکاح کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں صرف نکاح خواں تھا، چچا اور مظفر موجود تھے۔ مظفر انتہائی سنجیدہ، اسپاٹ اور بے حس لگ رہا تھا۔ اس نے کالے رنگ کا شلوار قمیص پہن رکھا تھا جو اس کے خوفناک شخصیت کو مزید نمایاں کر رہا تھا۔ ملیحہ بی بی بنت اسد علی
کیا آپ کو مظفر حسین کے ساتھ 50,000 حق مہر کے عوض یہ نکاح قبول ہے؟ جواب دیجیے، نکاح خان نے رجسٹر پر قلم رکھتے ہوئے ملیحہ سے پوچھا، جو ایک کونے میں سر جھکائے مسلسل رو رہی تھی۔ اس کے یہ آنسو اس کے دوپٹے کو بھگو رہے تھے۔ قبول ہے، ملیحہ نے کانپتی اور سسکتی ہوئی آواز میں 3 بار یہ بھاری الفاظ ادا کیے۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا اور اسے اپنی زندگی ختم ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے قبول ہے، مظفر نے بغیر کسی تاثر اور انتہائی اسپاٹ لہجے میں جواب دیا، جیسے وہ کسی کاغذ پر دستخط کر کے کوئی عام سی بزنس ڈیل فائنل کر رہا ہو۔ اس کی آواز میں نہ کوئی خوشی تھی اور نہ ہی کوئی ملال۔ نکاح کے کاغذات پر دستخط ہوتے ہی چچا نے جلدی جلدی رقم کا بریف کیس اٹھایا اور بغیر پیچھے مڑ کر دیکھے وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس نے ایک بار بھی ملیحہ کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا۔ مظفر نے نکاح خان کو فارغ کیا اور ملیحہ کو بازو سے سختی سے پکڑ کر اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ مظفر کی سیاہ لگژری گاڑی شہر کی سنسان سڑکوں پر دوڑتی ہوئی اس کے عالی شان لیکن ویران محل نما گھر کی طرف جا رہی تھی۔ گاڑی کے اندر ایک پراسرار سرد اور گھٹن زدہ خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ راستے میں دونوں کے درمیان ایک لفظ کا بھی تبادلہ نہیں ہوا، صرف ملیحہ کی دبی دبی سسکیاں فضا میں گونج رہی تھیں۔ رونا بند کرو، مجھے اپنے ارد گرد رونے دھونے والے اور کمزور لوگ بالکل پسند نہیں۔ میرے کانوں میں تمہاری یہ منحوس آواز نہیں آنی چاہیے۔ مظفر نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے بغیر ملیحہ کی طرف دیکھے انتہائی کرختگی اور بیزاری سے اسے حکم دیا۔ جی، ملیحہ نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور خوف سے گاڑی کے دروازے کے ساتھ لگ کر مزید سمٹ گئی۔ اس کا پورا وجود خوف سے لرز رہا تھا اور وہ اپنی بھی سانسیں گن گن کر لے رہی تھی۔ مظفر کا گھر کسی قلعے کی طرح وسیع لیکن قبرستان کی طرح ویران اور سرد تھا۔ وہاں کوئی ملازم بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہر طرف ایک مہیب خاموشی تھی۔ گھر پہنچتے ہی مظفر سیدھا اپنے اسٹڈی روم میں گیا اور ملیحہ کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ لاؤنج میں پہنچتے ہی مظفر نے ایک دراز سے بھاری فائل نکالی اور ملیحہ کے سامنے شیشے کی میز پر پٹخ دی۔ یہ ایک قانونی کانٹریکٹ ہے، اسے خاموشی سے پڑھو اور اس پر اپنا دستخط کرو۔ اس میں میری زندگی کے اصول اور تمہاری اوقات لکھی ہے۔ مظفر نے چمڑے کے صوفے پر بیٹھ کر اپنی ٹانگ پر ٹانگ رکھی اور حاکمانہ انداز میں اس سے گھورا۔ یہ کیا ہے؟ اس میں کیا لکھا ہے؟ آپ مجھ سے اور کیا چاہتے ہیں؟ ملیحہ نے کانپتے ہاتھوں سے فائل اٹھائی۔ اس کی آنکھیں خوف اور الجھن سے پھیلی ہوئی تھیں۔ کاغذات پر لکھے انگریزی کے الفاظ اس کی سمجھ سے باہر تھے۔ یہ شادی صرف 1 سال کے لیے ہے، تمہیں اس گھر میں رہنے کی جگہ ملے گی، تمہاری ماں کا علاج کا سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا، 1 سال تک تم میری ذمہ داری ہو اور اس کے بعد تم آزاد ہو، تم جہاں چاہو جا سکتی ہو۔ مظفر نے زرد مہری اور ایک کاروباری انداز میں معاہدے کی شرائط زبانی بتانا شروع کی۔ اور مجھے اس کے بدلے کیا کرنا ہوگا؟ میری قیمت کیا لگائی ہے آپ نے؟ ملیحہ کی آواز میں ایک شدید مایوسی اور درد تھا۔ وہ جانتی تھی کہ دنیا کا کوئی بھی انسان بغیر مطلب کے کچھ نہیں دیتا۔ بدلے میں تمہیں میری بیوی ہونے کا ناٹک کرنا ہوگا اور میری ذاتی زندگی یا میرے کسی بھی فیصلے میں کوئی مداخلت نہیں کرنی ہوگی۔ تم اس گھر میں صرف ایک سائے کی طرح رہو گی، مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گی، نہ ہی مجھ پر کوئی حق جتاؤ گی۔ مظفر نے سخت وارننگ دیتے ہوئے اپنی انگلی ملیحہ کی طرف اٹھائی اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر اپنا فیصلہ سنایا۔ مجھے آپ کی شرطیں منظور ہیں، مجھے قلم دیجیے۔ ملیحہ نے گہری اور سرد سانس لی۔ اس کی روح تک زخمی ہو چکی تھی لیکن اس نے بغیر کچھ مزید پڑھے ان کاغذات پر دستخط کر دیے۔ اس نے اپنی ماں کی سانسوں کے بدلے اپنی آزادی اور اپنی زندگی کا سودا کر لیا تھا۔ اگلی صبح کی روشن کرنیں مظفر کی سرد اور بے جان محل کی کھڑکیوں سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ مظفر کا سیکرٹری علی ایک بریف کیس لیے لاؤنج میں کھڑا تھا۔ ملیحہ نے گھبراتے ہوئے قدم آگے بڑھائے اور اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میڈم، باس نے مجھے بھیجا ہے، اسپتال کے تمام بلز کی رسیدیں ہیں اور ڈاکٹرز کی پوری فیس بھی ایڈوانس میں ادا کر دی گئی ہے۔ سیکرٹری نے انتہائی احترام سے فائل ملیحہ کی طرف بڑھائی۔ کیا میری ماں کا علاج شروع ہو گیا ہے؟ کیا ڈاکٹرز نے کچھ کہا ان کی موجودہ حالت کے بارے میں؟ ملیحہ کی آنکھوں میں امید کی کرن چمکی
اور اس کی آواز میں ایک شدید بےتابی تھی۔ وہ فائل کو سینے سے لگائے ہوئے تھی۔ جی میڈم، ان کی کیمو تھراپی کا پہلا سیشن شروع ہو چکا ہے۔ باس نے شہر کے سب سے بہترین ڈاکٹرز کی ٹیم مقرر کی ہے۔ آپ بے فکر رہیں، وہ بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گی۔ سیکٹری نے تسلی دی اور سر جھکا کر باہر نکل گیا۔ ملیحہ اسی دوپہر اسپتال کے پرائیویٹ روم میں داخل ہوئی۔ اس کی ماں پہلے سے بہتر لگ رہی تھی اور چہرے سے آکسیجن کا ماسک ہٹ چکا تھا۔ کمرے کا ماحول بہت پرسکون تھا۔ ملیحہ بیٹا، تو آ گئی؟ مجھے بتا، یہ سب اتنا مہنگا علاج اور یہ VIP کمرہ کیسے ممکن ہوا؟ ہمارے پاس تو 2 وقت کی روٹی کے پیسے نہیں تھے۔ تو نے کوئی غلط قدم تو نہیں اٹھایا نا؟ ماں نے کمزور آواز میں پریشانی سے پوچھا اور ملیحہ کا ہاتھ اپنے کانپتے ہاتھوں میں لے لیا۔ ماں، آپ خواہ پریشان ہو رہی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں نے یونیورسٹی میں فیس معافی کا فارم دیا تھا۔ انہوں نے نہ صرف میری فیس معاف کر دی بلکہ ایک فلاحی ادارے کی طرف سے مجھے ایک بہت بڑی اسکالرشپ بھی ملی ہے۔ انہوں نے ہی آپ کے علاج کا سارا خرچہ اٹھایا ہے۔ ملیحہ نے ماں کا ماتھا چومتے ہوئے انتہائی مہارت سے جھوٹ بول دیا تھا۔ اس کا دل اندر سے کٹ رہا تھا، لیکن وہ اپنی ماں کو سچ بتا کر صدمہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر دے۔ میں تو ڈر ہی گئی کہ شاید تیرے ظالم چچا نے کوئی خطرناک شرط رکھ دی ہے۔ اللہ نے میری یتیم بچی کی سن لی۔ ماں نے سکون کا ایک لمبا سانس لیا اور شکرانے کے طور پر آنکھیں بند کر لیں۔ ملیحہ نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ سارے دن یونیورسٹی اور اسپتال کے چکروں میں گزار دیتی اور رات کو واپس اس سرد اور ویران محل میں آ جاتی جہاں سے مظفر کی کرختگی اور نفرت کا سامنا کرنا پڑتا۔ مظفر اور ملیحہ ایک ہی گھر میں 2 بالکل اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے۔ رات کے کھانے کی میز پر ایک عجیب سی اور دم گھٹنے والی خاموشی تھی۔ یہ کیا گھاس پھوس بنا کر رکھ دیا ہے تم نے؟ میں نے تمہیں سے بس سختی سے کہا تھا مجھے کھانے میں کوئی مرچ مسالہ نہیں چاہیے۔ کیا تم بہری ہو یا جان بوجھ کر مجھے تنگ کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ مظفر نے کھانے کی پلیٹ کو زور سے دھکا دیا اور انتہائی غصے سے ملیحہ کو گھورا۔ میں نے بالکل ویسا ہی کھانا بنایا ہے جیسا آپ نے کل کہا تھا۔ اس میں مرچیں بہت کم ہیں، آپ ایک بار تھوڑا سا کھا کر تو دیکھیں۔ یہ صحت کے لیے اچھا ہے۔ ملیحہ نے نظریں جھکائے انتہائی دھیمی آواز میں جواب دیا۔ اس کے لہجے میں کوئی بغاوت یا طنز نہیں تھا۔ مجھے مت سکھاؤ کہ مجھے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں۔ میری صحت کی فکر کرنا چھوڑ دو۔ تم اس گھر میں ایک معاہدے کے تحت رہ رہی ہو۔ میری بیوی بننے کی کوشش مت کرو۔ اپنے اوقات میں رہو اور مجھ سے فضول بحث مت کرو۔ مظفر نے شیشے کے گلاس کا پانی ایک ہی گھونٹ میں پیا اور کرسی سے جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں آپ سے بحث بالکل نہیں کر رہی۔ اگر آپ کو یہ کھانا پسند نہیں آیا تو ابھی کچن میں جا کر کچھ اور بنا دیتی ہوں۔ آپ سارا دن کام کرتے ہیں، بھوکے مت سوئیں۔ ملیحہ نے فوراً آگے بڑھ کر پلیٹ اٹھائی اور نرمی سے کہا۔ اس کی اس مسلسل برداشت اور خاموشی نے مظفر کو ایک لمحے کے لیے اندر تک حیران کر دیا۔ مجھے تمہاری اس جھوٹی ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں۔ جا کر اپنے کام کرو اور میرے راستے میں مت آنا۔ میں باہر سے کچھ کھا لوں گا۔ مظفر نے اپنا کوٹ اٹھایا اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کچھ دن بعد مظفر کی دادی کی برسی کے موقع پر گھر میں ایک بڑی شاندار تقریب منعقد کی گئی۔ گھر کو مہنگی روشنیوں اور پھولوں سے سجایا گیا تھا اور شہر کے نامور لوگ، مظفر کے کاروباری حریف اور ظالم رشتہ دار وہاں موجود تھے۔ ارے مظفر بیٹا، یہ کس بیکارن کو تم نے اپنے اس شاندار گھر میں پناہ دے رکھی ہے؟ ذرا اس کے پرانے اور سستے کپڑے تو دیکھو، جیسے کسی لنڈے بازار سے مانگ کر لائی ہو۔ مظفر کی سوتیلی ماں نے ملیحہ کے سادہ سے لباس اور غریبانہ پس منظر کا سب مہمانوں کے سامنے مذاق اڑاتے ہوئے انتہائی حقارت سے کہا۔ تمام رشتہ دار اونچی آواز میں ہنس پڑے۔ مظفر دور ایک کونے میں کھڑا شیشے کے گلاس میں مشروب پی رہا تھا۔ وہ یہ سب تماشا جان بوجھ کر دیکھ رہا تھا تاکہ دیکھ سکے کہ ملیحہ ان کی باتوں سے کیسے ٹوٹتی ہے، کیسے روتی ہے اور کیسے ہار مان کر اس کے پاس مدد کے لیے بھاگ کر آتی ہے۔ شاید اس کی اوقات ہی یہی ہے۔ مظفر نے طرز کھا کر اسے رکھ لیا ہوگا، ورنہ ایسی لڑکیوں کو تو ہمارے گھروں میں صفائی کرنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی۔ اس کا تو رنگ ڈھنگ ہی نوکرانیوں والا ہے۔ ایک اور مغرور رشتہ دار نے سوتیلی ماں کی بات میں ہاں ملاتے ہوئے ملیحہ پر طنز کے تیر چلائے۔ تائی جان، انسان کی اصل پہچان اس کے کپڑوں سے نہیں بلکہ اس کے اخلاق، اس کی گفتار اور اس کی خاندانی تربیت سے ہوتی ہے۔ اگر مہنگے اور شاندار کپڑے پہن کر بھی انسان دوسروں کی محفل میں تذلیل کرے تو لباس اس کے تن کو تو ڈھانپ سکتا ہے، لیکن اس کی گھٹیا سوچ اور کھوکھلے پن کو نہیں۔
ملیحہ نے روئے بغیر انتہائی وقار اور تمیز اور شائستگی کے ساتھ انہیں سیدھا اور کاٹدار جواب دیا۔ اس کی آواز میں ذرا بھی لرزش نہیں تھی۔ تمہاری یہ جرأت کہ تم مجھے میرے ہی خاندان والوں کے سامنے جواب دے رہی ہو؟ تم 2 ٹکے کی غریب لڑکی ہو جسے مظفر نے سڑک سے اٹھا کر اس گھر میں رکھا۔ تمہاری زبان بہت لمبی ہو گئی ہے۔ تائی کا چہرہ غصے، حیرت اور خفت سے سرخ ہو گیا اور اس نے چیختے ہوئے کہا، اسے امید نہیں تھی کہ یہ کمزور سی لڑکی یوں جواب دے گی۔ میری مالی اوقات جو بھی ہے، لیکن میں آپ کی طرح کسی مجبور اور غریب انسان کا مذاق نہیں اڑاتی۔ جہاں تک اس گھر اور مظفر کا تعلق ہے تو میں اس گھر کی قانونی اور شرعی عزت ہوں، اور آپ سب یہاں محض چند گھنٹوں کے مہمان ہیں۔ مہمانوں کو اپنی حد اور تمیز میں رہنا چاہیے، ورنہ عزت کرنا اور کروانا مجھے بہت اچھی طرح سے آتا ہے۔ ملیحہ نے اپنی گردن اٹھا کر پورے اعتماد سے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا تو پورے ہال میں ایک دم سناٹا چھا گیا اور سب کی بولتی بند ہو گئی۔ کسی کے پاس ملیحہ کی اس کھری بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ مظفر دور کھڑا یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار ملیحہ کی اس مضبوط شخصیت اور وقار سے شدید متاثر ہوا۔ مسلسل اسپتال کے چکروں اور عائد کرتے پڑھائی اور گھر کے تمام کاموں کی وجہ سے ملیحہ کی صحت تیزی سے گرتی جا رہی تھی۔ ایک رات وہ کچن میں رات کے برتن دھو رہی تھی جب اچانک اس کی آنکھوں کے آگے گہرا اندھیرا چھا گیا۔ یا اللہ، میرے سر میں اتنا شدید درد کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے ابھی مظفر کی کل صبح کی میٹنگ کے لیے کپڑے بھی استری کرنے ہیں۔ میں اتنی جلدی ہمت نہیں ہار سکتی۔ ملیحہ نے کاؤنٹر کو مضبوطی سے سہارا لیا، لیکن اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے پانی کا شیشے کا بھاری گلاس ٹوٹ کر زمین پر گرا اور ایک زوردار آواز کے ساتھ چکنا چور ہو گیا۔ اسی لمحے ملیحہ کا توازن بگڑا اور وہ بے ہوش ہو کر سیدھا فرش پر گر پڑی۔ شیشے کا گلاس ٹوٹتے اور کسی چیز کے گرنے کی زوردار آواز سن کر مظفر فوراً اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ وہ غصے میں تھا۔ کچن کا بکھرا ہوا مظفر دیکھ کر اس کے قدم دروازے پر رک گئے۔ یہ کیا نیا تماشا ہے؟ اٹھو یہاں سے اور یہ سارا گند صاف کرو۔ میں تمہیں اس گھر میں رات کے وقت یہ ڈرامے کرنے اور میری نیند خراب کرنے کے پیسے نہیں دیتا۔ تم جان بوجھ کر یہ سب کر رہی ہو نا؟ مظفر نے دور سے انتہائی غصے سے چلایا، لیکن فرش پر پڑی ملیحہ کی طرف سے کوئی حرکت یا آواز نہیں آئی تو مظفر کو صورتحال کی سنگینی اور کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی۔ وہ تیزی سے لمبے قدم اٹھاتا ہوا آگے کی جانب بڑھا اور اس نے جھک کر ملیحہ کا بازو سختی سے پکڑ کر اسے ہلایا۔ ملیحہ، آنکھیں کھولو، میں کہہ رہا ہوں آنکھیں کھولو۔ کیا ہوا تمہیں؟ یہ کوئی وقت ہے سونے کا؟ مظفر نے جیسے اس کے جسم کو چھوا تو اسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ ملیحہ کا جسم تیز بخار میں کسی بھٹی کی طرح سے تپ رہا تھا۔ مظفر، جس نے ساری زندگی کسی انسان کی پرواہ نہیں کی تھی اور جو ہمیشہ دوسروں کے درد سے بے نیاز رہا تھا، کہ دل میں ایک انجانا اور شدید خوف پیدا ہوا۔ اس نے فوراً ملیحہ کا تپتا ہوا کمزور جسم اپنے مضبوط بازو میں اٹھایا اور تیزی سے اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس نے اسے انتہائی نرمی سے بیڈ پر لٹایا اور اس کے پسینے سے بھیگے ہوئے چہرے سے بال ہٹائے۔ اتنا تیز بخار ہے اور یہ پاگل لڑکی سارا دن گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہے۔ مجھے بتانے میں اس کی زبان کٹتی تھی کیا؟ یا یہ مجھے ظالم ثابت کرنا چاہتی ہے؟ مظفر نے غصے اور تشویش میں خود کلامی کرتے ہوئے بیڈ کے پاس بڑا تولیہ اٹھایا۔ اس نے واش روم سے ٹھنڈے پانی کا پیالہ بھرا اور تولیہ بھگو کر ملیحہ کے تپتے ہوئے ماتھے پر رکھنے لگا۔ ساری رات مظفر، جو عورتوں سے سخت نفرت کرتا تھا، جسے رشتے صرف ایک بوجھ اور دھوکہ لگتے تھے، کام سی کرسی پر بیٹھا اس کے ماتھے کی پٹیاں بدلتا رہا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ نہیں جھپکی۔ مسلسل ملیحہ کا بخار چیک کرتا رہا۔ صبح کی پہلی روشن کرن کے ساتھ جب ملیحہ کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے سر پر بھاری پن اور جسم میں شدید کمزوری محسوس ہوئی۔ اس نے کروٹ لی تو سامنے کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ آپ ساری رات یہاں بیٹھے رہے میرے پاس؟ آپ نے آرام نہیں کیا؟ ملیحہ نے انتہائی کمزوری اور لرزتی ہوئی آواز میں حیرت سے پوچھا۔ مظفر اسی کرسی پر بیٹھا اور سر جھکائے سو رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں ابھی تک وہ گیلا اور ٹھنڈا تولیہ موجود تھا۔ ملیحہ کی کمزور آواز سن کر مظفر کی آنکھ فوراً کھل گئی۔ اس نے صورتحال کا جائزہ لیا اور
فوراً اپنے چہرے کے تاثرات کو پہلے کی طرح سخت اور سرد کر لیا اور کرسی سے جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ کسی غلط فہمی میں مت رہنا، تم اس گھر کی ایک عام سی ملازمہ کی طرح ہو۔ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا۔ اگر تم کل رات مر جاتی تو تمہاری ماں کے علاج کا کیا ہوتا؟ میں بس یہ نہیں چاہتا کہ تم اسپتال پہنچ جاؤ اور میرے لیے خواہ مخواہ کوئی نیا مسئلہ اور پولیس کیس کھڑا ہو۔ مظفر نے اپنی روایتی سرد مہری رعونت اور غصے سے جواب دیا اور ہاتھ میں پکڑا تولیہ میز پر پھینک دیا۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ آپ نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا اور پتھر دل ہیں آپ، لیکن پھر بھی کل رات کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ آپ اتنے برے بھی نہیں جتنا آپ دنیا کے سامنے بننے کا دکھاوا کرتے ہیں۔ ملیحہ کے خشک ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک سچی شکر گزاری تھی۔ اس نے مظفر کی آنکھوں میں چھپی فکر کو پڑھ لیا تھا۔ مظفر نے اسے غصے سے گور کر دیکھا اور بغیر کوئی مزید لفظ کہے تیزی سے دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ لیکن اس رات مظفر کے پتھر دل اور دونوں کے درمیان موجود نفرت اور لا تعلقی کی برف جیسی موٹی دیوار میں پہلی اور گہری دراڑ پڑ چکی تھی۔ اگلی دوپہر کا وقت تھا اور کھڑکی سے چھنتی دھوپ مظفر کے تاریک کمرے کو کسی حد تک روشن کر رہی تھی۔ ملیحہ روزمرہ کی صفائی میں مصروف تھی جب الماری کے ایک اوپری خانے کو صاف کرتے ہوئے ایک پرانی اور گرد آلود ڈائری اس کے ہاتھوں سے پھسل کر نیچے گر گئی۔ یہ کیسی ڈائری ہے جسے اس نے اتنی احتیاط سے چھپا کر رکھا ہوا ہے؟ میں نے پہلے تو کبھی اسے نہیں دیکھا۔ ملیحہ نے گرد جھاڑتے ہوئے حیرت سے ڈائری کے خستہ حال صفحات کو کھولا اور اس کی نظریں ان الفاظ پر جم گئیں۔ میری ماں نے پیسوں کی خاطر میرے باپ کو موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ عورت ذات صرف دولت کی پجارن ہوتی ہے۔ میں کبھی کسی عورت پر اعتبار نہیں کروں گا اور نہ ہی کسی کو اپنے دل کے قریب آنے دوں گا۔ یہ الفاظ پڑھ کر ملیحہ کے قدم وہیں رک گئے۔ اس ڈائری میں مظفر کے بچپن کی انتہائی تلخ اور خونی یادیں درج تھیں۔ اس کی سگی ماں اسے اور اس کے باپ کو صرف پیسوں کی لالچ میں چھوڑ کر ایک امیر شخص کے ساتھ فرار ہو گئی تھی، اور اس کے بعد اس کے باپ نے اسی دکھ اور صدمے کو برداشت نہ کرتے ہوئے خودکشی کر لی تھی۔ یا اللہ، اس انسان نے بچپن میں کتنا گہرا دکھ سہا ہے۔ اس کی سگی ماں نے اسے دھوکہ دیا۔ وہ اندر سے کتنا تنہا ٹوٹا ہوا ہے۔ ملیحہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور اس نے ڈائری کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کا دل مظفر کی تکلیف پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اسے آج پوری طرح سمجھ آ گیا تھا کہ مظفر عورتوں سے اتنی شدید نفرت کیوں کرتا ہے۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے جب مظفر تھکا ہارا گھر لوٹا۔ وہ اپنے کمرے کے صوفے پر آنکھیں بند کیے سر پیچھے گرائے بیٹھا تھا۔ جب ملیحہ دھیرے سے اندر داخل ہوئی، اس کے ہاتھوں میں مظفر کی پسندیدہ بلیک کافی کا مگ تھا۔ یہ لیجیے آپ کی کافی۔ آپ بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، آپ کو کچھ دیر آرام کرنا چاہیے۔ ملیحہ نے انتہائی نرمی سے مگ میز پر رکھا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی چاشنی اور اپنائیت تھی۔ وہ مظفر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کسی نے کہا تھا تمہیں کہ میرے لیے بنانے کو؟ میں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی۔ اپنا کام کیا کرو اور میرے سر پر مت کھڑی رہا کرو۔ مظفر نے آنکھیں کھول کر اسے سخت نظروں سے دیکھا، لیکن اس کی آواز میں روزمرہ والی کرختگی اور غصہ غائب تھا۔ کسی نے نہیں کہا، لیکن میں جانتی ہوں کہ آپ کو اس وقت کافی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر انسان دھوکے باز نہیں ہوتا مظفر۔ کچھ لوگ رشتے نبھانے کے لیے بھی آتے ہیں۔ سب کو ایک ہی ترازو میں نہیں تولنا چاہیے۔ ملیحہ نے آگے بڑھ کر اپنا نرم اور گرم ہاتھ مظفر کے کاندھے پر رکھا اور انتہائی شفقت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم میرے ماضی کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ تم نے میری ڈائری پڑھی؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ذاتی چیزوں کو ہاتھ لگانے کی؟ مظفر کا جسم ایک لمحے کے لیے اکڑا۔ اس نے غصے سے ملیحہ کو گھورا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پرانا درد جاگ اٹھا تھا۔ ہاں، میں نے پڑھی ہے، اور مجھے آپ سے ہمدردی نہیں بلکہ شدید محبت اور اپنائیت محسوس ہو رہی۔ آپ نے اکیلے بہت دکھ سے ہیں۔ اب آپ اکیلے نہیں ہیں، ملیحہ نے بنا ڈرے انتہائی نرمی سے جواب دیا اور اپنا ہاتھ اس کے کاندھے سے نہیں ہٹایا۔ مظفر نے پہلی بار ملیحہ کا ہاتھ جھٹکا نہیں، وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر بنا کچھ کہے کافی کا مگ اٹھا کر پینے لگا۔ اس کے اندر کی برف اب پگھل رہی تھی۔ اگلے دن مظفر کی کمپنی
شاندار ہیڈ آفس شہر کے بیچوں بیچ واقع تھا۔ مظفر اپنی چمڑے کی کرسی پر بیٹھا بین الاقوامی کلائنٹس کے ساتھ ویڈیو لنک پر میٹنگ کر رہا تھا جب اس کا سیکرٹری گھبرایا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ملیحہ کا لالچی چچا زبردستی اندر گھس آیا تھا۔ میں اس کی بیوی کا سگا چچا ہوں، مجھے اندر جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، میں آج اس کا غرور خاک میں ملا دوں گا۔ چچا نے مغرور لہجے میں چلاتے ہوئے سیکرٹری کو دھکا دیا اور سیدھا مظفر کی میز کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تمہاری یہ جرت کہ تم میرے دفتر میں اس طرح بغیر اجازت گھسا؟ باہر نکلو یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہیں کھڑکی سے اٹھا کر نیچے پھینک دوں اور تمہاری ہڈی پسلی ایک کر دوں۔ مظفر کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس نے اپنی کرسی سے اٹھ کر انتہائی غضبناک انداز میں دھاڑ لگائی۔ مجھے دھمکیاں مت دو مظفر حسین، میں تمہیں بے نقاب کرنے آیا ہوں۔ اگر تم نے مجھے مزید 1 کروڑ روپے نہ دیے تو میں سیدھا اسپتال جاؤں گا، میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ چچا نے اپنی جیب سے سگار نکال کر ہونٹوں میں دبایا اور انتہائی شاطرانہ انداز میں اسے بلیک میل کرنے لگا۔ اسپتال جا کر تم کیا کر لو گے؟ تمہاری اوقات کیا ہے میرے سامنے؟ تم ایک کیڑے کی طرح ہو جسے میں جوتے تلے مسل سکتا ہوں۔ مظفر نے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچ لیں اور اس کا جبڑا غصے سے تن گیا۔ وہ مارنے کے لیے تیار تھا۔ میں ملیحہ کی ماں کو اس معاہدے کی ساری سچائیاں بتا دوں گا۔ میں اسے بتاؤں گا کہ تم نے اس کی بیٹی کو خریدا ہے، وہ عورت دل کے مریضہ ہے، وہی صدمہ برداشت نہیں کر پائے گی اور وہیں تڑپ کر مر جائے گی اور اس کی موت کے ذمہ دار تم ہوگے۔ چچا نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا آخری پتا پھینکا اور مزید پیسوں کا مطالبہ کیا۔ مظفر کا غصہ آسمان کو چھونے لگا، اس کی رگیں ابھر آئیں اور اس کا دماغ کسی بھٹی کی طرح سے تپنے لگا تھا۔ سیکورٹی کو بلاؤ ابھی اسی وقت، اس کی ہڈیاں توڑ دو اور اسے سڑک پر پھینک دو، اسے زندہ بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ مظفر نے انٹرکام پر چیختے ہوئے حکم دیا۔ چند سیکنڈز میں گارڈز اندر داخل ہوئے اور انہوں نے چچا کو بے دردی سے مارنا شروع کر دیا۔ اگر تم نے ملیحہ یا اس کی ماں کے قریب بھی پھٹکنے کی کوشش کی نا تو میں تمہیں اسی زمین میں زندہ گاڑ دوں گا اور کسی کو تمہاری لاش تک نہیں ملے گی۔ اب دفع ہو جاؤ میری نظروں سے اور دوبارہ میری زندگی میں نظر مت آنا۔ مظفر نے آگے بڑھ کر چچا کا خون آلود گریبان پکڑا اور اسے کھینچ کر دروازے سے باہر پھینک دیا۔ اس کی سانسیں دھمکنی کی طرح چل رہی تھیں۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور ملیحہ لاؤنج میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ اسے کسی انجانے خطرے کا احساس ہو رہا تھا کہ اچانک مرکزی دروازہ زور سے کھلا اور مظفر اندر داخل ہوا۔ اس کی حالت غیر تھی اور اس کی سفید شرٹ پر خون کے واضح چھینٹے موجود تھے۔ یا اللہ، یہ خون کیسا؟ آپ کو کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہے؟ کسی نے آپ پر حملہ کیا کیا؟ مجھے بتائیں خدا را۔ ملیحہ خون دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گئی اور دوڑ کر مظفر کے قریب پہنچی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں شدید وحشت تھی۔ میں نے کہا نا کہ تم میرے معاملات میں دخل اندازی مت کیا کرو۔ تم کیوں میری اتنی پرواہ کرتی ہو؟ دور ہٹو مجھ سے اور اپنے کمرے میں جاؤ۔ مظفر نے انتہائی سختی سے ملیحہ کے دونوں بازو پکڑے اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کا لہجہ انتہائی سخت تھا لیکن اس کی آنکھوں میں ملیحہ کو کھونے کا ایک واضح اور شدید خوف تیر رہا تھا۔ میں آپ کی پرواہ نہ کروں تو کس کی کروں؟ آپ میرے شوہر ہیں، مجھے بتائیں نا یہ خون کس کا؟ میں پاگل ہو رہی ہوں پریشانی سے۔ کیا آپ کو چوٹ لگی ہے؟ ملیحہ کے آنسو چھلک پڑے اور اس نے مظفر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے پوچھا، یہ تمہارے اس گھٹیا چچا کا خون ہے، وہ مجھے بلیک میل کرنے آیا تھا، انہوں نے اس کی ہڈیاں توڑ دیں اور اسے سبق سکھا دیا، وہ تمہاری ماں کو سچ بتانے کی دھمکی دے رہا تھا۔ مظفر نے اعتراف کرتے ہوئے ملیحہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی گرفت ملیحہ کے بازوں پر نرم پڑنے لگی۔ آپ نے میرے لیے اتنا بڑا خطرہ کیوں مول لیا؟ وہ ایک ظالم انسان ہے، وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ ملیحہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کا دل مظفر کی اس دیوانگی اور حفاظت کرنے کے انداز پر دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں نے یہ خطرہ اس لیے لیا کیونکہ تم اب میری ذمہ داری ہو اور میں اپنی چیزوں کی حفاظت کرنا بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ مظفر نے پہلی بار اپنے مضبوط اور کھردرے ہاتھوں سے انتہائی نرمی کے ساتھ ملیحہ کے آنسو صاف کیے اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔
اگلے دن بدقسمتی نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ چچا مار کھانے کے باوجود اپنی ضد اور انتقام کی آگ میں اندھا ہو چکا تھا۔ وہ سیدھا اسپتال پہنچا اور اس نے ملیحہ کی ماں کو اس بھیانک معاہدے کا سارا سچ بتا دیا، اور سچ سنتے ہی ماں کو شدید صدمہ پہنچا اور اس کی حالت اچانک سے بگڑ گئی۔ جلدی کرو مظفر، میری ماں کی جان کو خطرہ، ہمیں فوراً پہنچنا ہوگا، مجھے ڈر لگ رہا ہے انہیں کچھ نہ ہو جائے۔ ملیحہ گاڑی میں بیٹھی مسلسل رو رہی تھی اور اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ مظفر گاڑی کو پاگلوں کی طرح بھگا رہا تھا۔ وہ دونوں اسپتال پہنچے اور سیدھا ماں کے ICU کمرے میں پہنچے۔ ڈاکٹرز انہیں سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ماں کی نظر جیسے ہی ملیحہ پر پڑی، ان کی آنکھوں میں شدید دکھ اور ناراضگی تھی۔ تو نے میرے لیے اپنی زندگی تباہ کر لی ملیحہ، تو نے اپنی عزت اور آزادی کا سودا کر لیا، ایک کاغذی نکاح کے بدلے میری جان بچا لی۔ میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی، مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے تھی۔ ماں نے آکسیجن ماسک کے پیچھے سے انتہائی کمزور اور ناراض لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ماں، میری بات سنیں، میری مجبوری تھی، میں آپ کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، مجھے معاف کر دیں۔ میں نے آپ سے جھوٹ بولا۔ ملیحہ گڑ گڑاتے ہوئے ماں کے قدموں میں گر پڑی اور شدت سے رونے لگی۔ اس سے پہلے کہ ملیحہ مزید کچھ کہتی، مظفر تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے اس ماں کے دونوں کانپتے ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیے۔ آپ بالکل غلط سوچ رہی ہیں، آپ کی بیٹی نے سودا نہیں کیا، اس نے قربانی دی ہے، اور میں نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا، میں ظالم تھا یہ نہیں۔ مظفر کی آواز میں ایک عجیب سی گرج اور انتہائی مضبوطی تھی، جس نے پوری سچائی سے ماں کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ سچ ہے کہ شروع میں ہی صرف ایک کاغذی معاہدہ تھا، لیکن اب ایسا کچھ نہیں۔ اب ملیحہ صرف میری بیوی نہیں، میری عزت اور میری زندگی، میں اس کے بغیر سانس لینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مظفر نے اتنے یقین اور جذبے سے کہا کہ کمرے میں موجود ہر شخص ہی دنگ رہ گیا۔ ملیحہ نے حیرت اور محبت سے اپنے کٹھور شوہر کو دیکھا، جو آج اس کے لیے دنیا سے لڑ رہا تھا۔ میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ آپ کو اب کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں اس کی ڈھال بن کر رہوں گا۔ مظفر نے ماں کے ہاتھ چوم کر انتہائی عقیدت سے کہا۔ ماں کی آنکھوں میں اطمینان کے آنسو آ گئے۔ ماں کی حالت سنبھلنے کے بعد مظفر ملیحہ کو واپس گھر لے کر آ گیا۔ رات کا وقت اور وہ دونوں اسٹڈی روم میں کھڑے تھے اور کمرے میں ایک پرسکون سی خاموشی تھی۔ ادھر آؤ میرے پاس ملیحہ، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ مظفر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں ملیحہ کو اپنے پاس بلایا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک براؤن رنگ کی فائل تھی۔ جی ظفر، کیا بات ہے؟ آپ اتنے سنجیدہ کیوں لگ رہے ہیں؟ کیا کوئی پریشانی ہے؟ ملیحہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ مظفر نے فائل کھولی اور اس میں سے وہ کاغذات نکالے جس پر انہوں نے شادی کی رات دستخط کیے تھے۔ یہ وہ کانٹریکٹ تھا جس نے انہیں ایک مجبوری کے رشتے میں باندھا تھا۔ مظفر نے ملیحہ کی حیران آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کا کاغذ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا میں اڑا دیا۔ یہ آپ نے کیا کیا مظفر؟ آپ نے وہ کانٹریکٹ کیوں پاڑ دیا؟ وہ تو ہماری شادی کی واحد بنیاد تھی۔ ملیحہ نے صدمے اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پوچھا۔ اس کاغذ نے مجھے وہ دیا ہے جس کی میں نے کبھی خواہش نہیں کی تھی، ایک سچا رشتہ۔ لیکن اب مجھے اس کاغذ کی ضرورت نہیں، اسی لیے کہ آپ سے ہمارے درمیان کوئی شرط نہیں، کوئی مجبوری نہیں۔ مظفر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اگر آپ نے یہ پھاڑ دیا تو میں اس گھر میں کس حیثیت سے رہوں گی؟ ملیحہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس گھر کی مالکن اور میری بیوی کی حیثیت سے تو میری محبت ہو، میری زندگی ہو، تم وہ واحد انسان ہو جسے میرے اندر کے پتھر کو پگھلا دیا۔ میں تمہیں کبھی کھونا نہیں چاہتا۔ مظفر نے انتہائی نرمی اور شدت سے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ اس کے چہرے پر ایک سچا اور پرسکون اطمینان تھا۔ مظفر، آپ بہت اچھے ہیں، میں نے بھی آپ سے محبت کی ہے، لیکن میں کبھی کہہ نہ سکی میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ملیحہ نے روتے ہوئے اپنے دونوں بازو مظفر کے گلے میں ڈال دی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ مظفر نے بھی اسے اپنے مضبوط حصار میں چھپا لیا۔ پتھر دل ٹائکون اور مجبور لڑکی کی یہ انوکھی کہانی اب ایک سچے، مضبوط اور لازوال رشتے میں بدل چکی تھی۔